اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم موجود ہیں ڈاکٹر اشرف نعیم بٹی صاحب کے پاس، جو کہ مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز فارماسیوٹیکلز اینڈ کیمسٹ ایسوسیشن کے، اور ماشاءاللہ سے پچھلے 30 برس سے زائد کا عرصہ ہے ان کا پریکٹس کا، جس کے نتیجے میں وفاقی دارالحکومت کے اندر اور مختلف شہروں سے بھی ان کے جو مستقل مریض ہیں ان کی ہزاروں کی تعداد موجود ہے، اور مختلف کالجز کے اندر انہوں نے لیکچرز بھی دیے، بچوں کو پڑھایا بھی، اور اس ٹائم ان کے جو شاگرد ہیں وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں فیلڈ میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ آج کا ہمارا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ایج گروپ کے حوالے سے ہماری ڈائٹ کیا ہونی چاہیے؟ عموماً سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی خوراک بچہ بھی کھا رہا ہے، نوجوان بھی کھا رہا ہے، بوڑھا بھی کھا رہا ہے، جبکہ ڈائجسٹ کرنے کی ایبلٹی ظاہر تینوں میں مختلف ہے۔ تو اس کے لیے آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ مختلف یہ جو 3-4 ایج گروپ ہیں ان کو اپنی اپنی اسٹیج پہ کیا کیا چیزیں ریکوائر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا عام کویشچن ہے یہ، اور میں نے دیکھا ہے کہ عموماً یہ لوگوں کے ذہن میں کم آتی ہے بات۔ اس کی بیسک وجوہات بھی ہیں کہ ہم لوگوں کا جو سیٹ اپ ہے رہنے سہنے کا، وہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ڈیو ٹو افورڈیبلٹی وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی ایک ہی طرح کی غذا پکی اور وہی آگے چل رہا ہے۔ جہاں تک غذا کا تعلق ہے، سب سے زیادہ جو ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایج وائز، کہ جب آدمی 25 سے اوپر ہوتا ہے تو وہ خود سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے۔ لیکن عام بات ہوتی ہے بچوں کی، بچوں کو تو نہیں پتہ لگتا کہ ہم نے کیا کھانا ہے یا نہیں کھانا، بڑوں نے ہی ارینج کرنا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ گھروں میں دیکھا، اور اکثر میرے پاس مریض بھی آتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور ان کی مختلف جو پرابلم ہے وہ صرف خوراک کی وجہ سے ہوتی ہے، کوئی ان کو ڈیزیز نہیں ہوتی، صرف خوراک کی وجہ سے۔ مثلاً میں نے جس طرح میں مثال یہی ہے کہ ابھی جس طرح لوگوں میں یہ ٹرینڈ پھیلا کہ بھائی آئل استعمال کیا جائے کہ اس میں کولیسٹرول کم ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اب ہوتا یہ ہے کہ سب بچوں کو بھی وہی دیا جاتا ہے اور بڑوں کو بھی وہی۔ اب بچے جو ہیں ان کو تو یہ کی ضرورت ہے، تو لہذا یہ خیال کرنا چاہیے، جس طرح بھی آپ نے سوال کیا، تو بچوں کو کی جو ڈائٹ ہوگی وہ اس میں ان کو فیٹس کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ گلو کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، تو لہذا اس چیز کا خیال جو وقت گزر، اور اس کے ساتھ ہی والدین کا یہ فرض ہے کہ انہیں فضول قسم کی غذاؤں سے بچائیں۔ مثلاً اب یہ جو جنک فوڈ کی عادت ڈلی ہے، یہ بھی جس میں یہاں تک کہ ہارمونز بھی امبیلنس ہو جاتے ہیں، اور بچے بڑے بدے سے موٹے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ کھل کے بات کریں نا، یعنی برگر اور یہی برگر وغیرہ، ہاں جی، برگر یا ڈرنکس وغیرہ، یہ بہت غیر ضروری قسم کی چیزیں ہیں۔ ایکچولی جو فوڈ ہے وہ اس کے میرٹ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی زیادہ کام کرے گا، جتنی کیلوریز برن کرے گا، اسی حساب سے لے۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں ہم ایک مزدور میں اور ایک بیٹھنے والے بندے میں یکسانیت نہیں کر سکتے۔ اب مزدور ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے تو وہ اسی طرح کی غذا استعمال کرے، کیونکہ وہ مشقت کر رہا ہے اور وہ زیادہ کیلوری برن کر رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جو بیٹھا رہتا ہے تو اس کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ ایسی غذا استعمال کرے کہ جن میں کیلوریز کم ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ سب کے لیے ایک ہی معیار رکھا ہوا ہے، اور ہمارے بزرگ بھی بات خیال نہیں کرتے کہ بھئی اب یہ جو چیز بچے کھا رہے ہیں یہ ہمارے لیے اس وقت موضوع ہے، یہ نہیں، اور اس کی پھر بڑی خرابیاں ہوتی ہیں کہ جو موضوع نہیں ہے ان کے لیے وہ چیزیں استعمال کرنے سے پھر مختلف قسم کی ڈیزیز جو ہے وہ اس میں آتی ہے۔ لہذا یہ بڑی عام بات ہے، لیکن اب جو ہمارا ہے سیٹ اپ، اس میں کچھ لوگ تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر کے لیے یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ سب کے لیے الگ الگ جو ہے نا وہ جو بچے ان کو الگ دیجیے، لیکن کر سکتے ہیں
کر سکتے ہیں ہم جو خیال رکھیں بچوں کا اسپیشلی. نہیں جو ایجڈ لوگ ہیں ان کی تو ضروریات بھی کم ہوتی ہیں نا. ان کی ضروریات بھی کم ہیں, چلنا پھرنا کم, اور پھر جو ہے نا ان کی نیند کم, ہر کافی فرق پڑے گا. جو میں نے دیکھا ہے کہ جو اچھے بزرگ سمجھدار ہیں تو وہ بالکل جو ہے ان کا کھانا پینا ایک بڑا بستی کا بس یہ میرا. ہاں بالکل. لیکن باہر ایسے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے آئے یہاں پہ کھانے کے لیے, کھانے کے لیے ٹھیک ہے نا, تو وہ مانتے. پھر وہ گھروں میں ہوتا ہے کہ بھائی وہ جو اپنی جونیئر اپنی جو ان کی بیٹیاں بیوی یا کوئی بہو وغیرہ ان سے ان کی لڑائی رہتی ہے کہ بھائی جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق دیا نہیں جاتا. تو لیکن یہ ہے کہ خیال کرنا چاہیے, بڑی عام بات ہے. اور اسپیشلی میں بچوں کے بارے میں بہت ہی بھری ہوں کہ دونوں صورتوں میں کہ جب ایک ان کا جب بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تب بھی, اور ایک نہیں رکھا جاتا تب بھی, یعنی اس میں بھی بیلنس ہونا چاہیے. بیلنس ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی جو بچے ہیں نا ان کو وہ ہر وقت ان کے پیچھے لے کے پھر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. جب دیکھیں نا ہم لوگ ہوتے تھے ایک دوسرے سے چھین کے کھانے والے بہن بھائی ایک دوسرے. اب یہ یا تو یہ فریجیں بھری ہوئی پڑی ہوئی, ہر چیز اتنی باور ہوتا وہ بچوں کو منہ پڑ جاتا کھاتے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ اس کے, لیکن یہ معیاری مہنگی نہ ہو, سستی بھی معیاری چیزیں جو ہے نا بچوں کو دینی چاہیے. اب مطلب میں کئی دفعہ میں کہتا ہوں بھائی اس بچے کو نا یہ جو چنے نہیں بجے ہوئے کالے وہ تھے, وہ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ, مطلب کسی یہ وہ زبردست چیز ہے. ہاں اسی طرح مطلب ہاں بچے اسی طرح میں کہیں کہتے ہیں کشمش اس بچے کو ہوتے ہیں, یا یہ فیمیل جو ہے اس کو ضرورت ہے. تو مجھے اب دیکھو اب یہ آپ کا لوبیا ہو گیا یا چنے ہو گئے, یہ گوشت سے بہت. اب ایک فیمیل میرے پاس آتی ہے, اس کی گھر والوں کو کھانے کی ضرورت, اس کی ڈلیوری ہونی چاہیے. اب میں اس کو میں کہوں جی تم روزانہ ایک پاؤ گوشت کہاں سے لائے. ہم جو مالک ہے ہمیں بھی علم ہونا چاہیے کس چیز میں زیادہ غذائیت, وہ آپ اس کو مشورہ دیں گے. لیکن جو زیادہ اونچی فیملی والے وہ بعض حیران ہو جب یہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ چنے کھائیں جو یہ تو پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ گھوڑا بھی یہ کھا کے نا صرف زیادہ چنا نہیں کھاتا نا, اس وقت سب سے جو ہے طاقت والی چیز. اور جو بچے جن کو عادت ہے وہ, مجھے یاد ہے کہ ہم لوگوں کے والے وہ کٹورے میں چنے یا یہ دوسرے مکئی کے دانے یا اس طرح کی اکثر سادہ چیزیں ہوتی تھی لیکن طاقتور ہوتی تھی. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا اسپیشلی بچوں کے لیے, پھر میں بات کروں گا, ان کو گھی کی ضرورت ہے. اگر آپ ایک سے زیادہ جو ہڈیاں کو نہیں پکا سکتے تو ان کے لیے پھر الگ بندوبست کریں, دیسی گھی کا بھی ان کے لیے بندوبست کریں, اور ان کے پراٹھے یا اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ان کو الگ وہ ملنا چاہیے تاکہ ان کی گروتھ جو ہے وہ صحیح. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بڑی مہربانی.